یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہاں لے کس کو سنائے آپ کس کو سنائے آپ کیوں کسی کے در جائے آپ سنائے آپ کو ہمیں بلا تاخیر حضور سب زیادہ والے شاعروں کے وعائے اور اپنے بیان سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی جد الحسن والحسین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا إمام القبلتين. عاجزانہ غلامانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے آج پھر سے ایک مرتبہ درس قرآن اس عظیم برکت والی کتاب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کے جب آپ موضوعات میں آگے کو آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بہت سارے راز، بہت ساری چیزیں آپ پہ افشاں ہوتی ہیں، آیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جامع طور پہ اس قدر مستند بنا دیا ہے کہ کوئی بھی زندگی کا ضابطہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اس کتاب سے باہر نہیں ہے. اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی قرآن مجید زندہ معجزہ کی صورت میں آپ احباب کی خدمت بھی کر رہا ہے اور آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جوڑ بھی رہا ہے. اس لیے جتنا تعلق آپ کا قرآن مجید سے مضبوط ہوگا تو آپ سمجھیں کہ اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مضبوط ہوگا. اس لیے یہ درس قرآن کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج شب 11ویں شریف بھی ہے، کل 11ویں شریف کا ختم پاک بھی ہے دربار شریف میں. تو عمومی طور پہ آج کی ہماری مجلس میں
تعداد کے حوالے سے قدرے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جب آپ جوک در جوک آتے ہیں، محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں نے بڑی بھرپور محنت کی ہوتی ہے، اور جب آپ محبت سے سنتے ہیں تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کچھ آپ پر بھی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ جو ہمارے حاضرین موجود ہیں، جو آ سکیں کوشش کیا کریں کہ ہر جمعرات کو اللہ کے کرم سے بعد از نماز عشاء ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا آغاز کر دیتے ہیں، اور درس قرآن کی یہ جو کچھ تعلیمات ہیں، معروضات، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اور جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں اور جو کیمرے کے ذریعے جس جگہ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پچھلی جمعرات کو ہم نے سورۃ البقرہ شریف کے دوسرے رکوع کو مکمل کیا تھا، اور اس رکوع میں آپ نے منافقین کے اوپر ایک مفصل بیان سماعت فرمایا۔ منافقین کون ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، ان کی عادات کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ہم نے بیان کر دی۔ آج کا جو موضوع ہے، جو آیات آپ سماعت فرما چکے ہیں خطبے میں، ابھی جب ان کا ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے ان آیات میں کیا چیز بیان فرمائی ہے۔ تو اس موضوع کا ماخذ یہ ہے کہ جو جتنا پچھلا بیان ہو چکا ہے، جس میں مومنین کا بیان تھا، جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، جنہوں نے کوئی حجت نہیں پیش کی، کوئی ادھر کی ادھر کی بات نہیں کی، فقط حضور نے کہہ دیا کہ اللہ ہے تو وہ سر تسلیم خم کر گئے اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے صریحتاً کھل کر دشمنی کی اسلام کی اور کافر ہو گئے، وہ بیان تھا۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے لبادہ اسلام کو اوڑا ہوا تھا لیکن اندر سے کافر تھے، منافق تھے، نفاق سے بھرے ہوئے تھے، ہم نے ان کا بیان پڑھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آج کا جو بیان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چیز ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنا اللہ ہونا اور اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے بیان فرما دی، تاکہ جو تقوی حاصل کر چکے ان کے ایمان میں اللہ اس بیان سے اور استقامت پیدا کر دے، اور جو کفر میں ہیں اللہ اس بیان سے ان کے دلوں کو کشادہ کرے، ہو سکتا ہے وہ کافر ہی مسلمان ہو جائے، اور جو نفاق میں ہیں یعنی منافق ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیان سنیں، جب رب کی تعریف سنیں تو اللہ ان کے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ تو یہ بیان کا آج کا مقصد ہے۔ سماعت فرمائیں تیسرا رکوع سورۃ البقرہ شریف کا، آیت نمبر 21، 22 اور 23، 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر ہم آگے مفصل اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 21 میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے، اب یہ رب کس رب کی عبادت کریں مولا؟ اللہ نے فرمایا اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے اللہ نے ان کو بھی پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت نمبر 21 ہوگی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب پہلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 21 میں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو. اب اس کا اگلا موضوع کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے مختلف پھل نکالے. تو سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کسی کو برابر اور تم جانتے ہو. یہ آیت نمبر 22 ہو گئی. آیت نمبر 23 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ان تینوں آیات کا آپس میں ایک بڑا گہرا کنیکشن ہے. سب سے پہلے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں پر، جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے آسمان سے پھر پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے. تو اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، تم جانتے ہو. اور پھر کہا کہ اب کسی کو اگر اس کلام پہ یقین نہیں ہے، ہوتا ہے نا کوئی میں بات کر رہا ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے بھی مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، تو ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. اللہ کی باتوں پہ یقین ہے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے سینے نور ایمان کی روشنی سے روشن ہیں. تو جنہوں نے یقین نہیں کیا اس کلام پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں چیلنج کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ اب میں کسی چیز کی طاقت رکھتا ہوں اور میرے مقابل کوئی آ جائے تو میں جناب والا اس کو کھلا چیلنج کر دوں گا کہ اس چیز میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتے. تو کائنات کا رب اگر چیلنج کر رہا ہو کہ اس رب کی قدرت سے تو کوئی باہر نہیں ہے نا، سب اس کے محتاج ہیں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ہر شے اس کی محتاج ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے تصرف میں ہے. کیوں؟ بنانے والا وہ ہے، تخلیق کرنے والا. اللہ نے فرمایا پھر بھی یقین نہیں کرتے ہو تو اب کھلا چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کلام کے بارے میں شک رکھتے ہو تو، اور جو وہ کلام جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل کیا. چیلنج کیا رب نے کیا کہ تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. چیلنج رب نے کر دیا کہ تمہیں ہماری باتوں پہ یقین نہیں کہ ہم رب ہیں. اللہ نے فرمایا میں رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو میں نے بچھونا بچھایا، فرش بنایا، آسمان سے پانی میں اتارتا ہوں، پھر آسمان کو چھت نما تمہارے سروں پہ کھڑا کر رکھا ہے، پھر جناب والا تمہارے لیے خورد و نوش کی اشیاء پیدا کی. اب تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر لاؤ اس کی مثل ایک صورت. چیلنج کر دیا کہ جو ہم نے بیان کیا اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. اور پھر چیلنج میں آگے یہ فرما دیا کہ ایسا کرو کہ صورت بھی لاؤ اور اللہ کے سوا
جتنے مددگار ہیں تمہارے سب کو اکٹھا کر لو پھر بھی عاجز ہو جاؤ گے، پھر بھی تم اس جیسی مثال نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب مددگاروں کو بھی اکٹھا کر لو۔ تو یہ آج کا موضوع ہے جو ہم نے آج بیان کرنا ہے، ان 3 آیات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم آیت نمبر 21 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، پہلے امپورٹنٹ ورڈز کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الناس سے کیا مراد ہے؟ اے لوگوں۔ کیا مراد ہے؟ جب دین کا نزول قرآن پاک کی شکل میں، احکامات کا نزول مکہ میں ہوتا تھا نا، مکہ المکرمہ میں، چونکہ دین کی بنیاد وہاں سے ہے، مشکل حالات بھی تھے، مسلمان غریب بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں، کفر بظاہر طاقتور نظر آتا ہے، اور منافقین جو منافقت کرتے تھے وہ اپنی رشتہ داریاں اور برادریاں اور جنبہ داریاں نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا اور کہتے تھے ہم اس نئے دین کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب مکہ میں کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو عمومی طور پہ قرآن کا اسلوب یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اے لوگوں سے مراد اہل مکہ مخاطب ہوتے تھے۔ پھر جب مدینہ شریف میں حضور تشریف لے گئے، ہجرت ہوئی، اسلام کا عروج آیا اور کثرت سے مومنین کھل ڈل کے جو ہے وہ عبادت بھی کرتے تھے، اسلام کی پریکٹس بھی کرتے تھے، اسلام کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب بھی مخاطب فرماتا اہل مدینہ کو تو فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن جب اہل مکہ کو مخاطب فرماتا تو کیسے؟ یا ایھا الناس۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ مکہ میں کیا حالات تھے تو اللہ فرماتا تھا اے لوگوں، اور مدینہ میں کیا حالات تھے اللہ فرماتا تھا اے ایمان والوں۔ یعنی دیکھیں یہ بیان، دیکھیں حکم آگے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ احکامات کو نازل فرمایا، لیکن اس کا مخاطب کا انداز کیا تھا؟ خطاب کیسے کر رہا ہے؟ اہل مکہ کو یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور اہل مدینہ کو اے ایمان والوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیان کیا، اور یہ قرآن پاک کا جو ایک اسلوب ہے، انداز ہے، یہ معجزہ نما ایک خوبصورت کلام ہے کہ اس کے ہر لفظ میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، ہر انداز میں، ہر ترجمے میں حکمت پوشیدہ ہے کہ حکم سب جگہ نازل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ایک جگہ پہ فرما رہا ہے اے لوگوں، اور ایک جگہ پہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں۔ اس کی آپ انٹینسٹی چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جب اسلام کا عروج تھا تو وہاں پر بھی آیا تھا کہ اسلام کا عروج ہے، پکارو اے ایمان والوں۔ اچھا اب سنیے گا، یا ایھا الناس اہل مکہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اہل مدینہ کے لیے، اور مکہ والوں کے لیے یا ایھا الناس اس لیے بھی فرمایا گیا کہ اس میں مومن اور کافر سب مخاطب ہوتے تھے، اور اشارہ کیا ہوتا تھا کہ جو مومن ہو گئے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ۔ اب جو کافر ہیں اللہ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے دین کھل کے آ چکا ہے، اس لیے اب کفر چھوڑ دو، تم بھی ایمان اختیار کر کے تقوی حاصل کر لو۔ مومنین اور کافر سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خطاب فرمایا۔ اچھا پھر آگے چلیے، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ اعبدوا یعنی عبادت کرو، یہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو، اللہ کے، بولیے اللہ کے، یعنی عبادت عبد سے بنا ہے، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں عبد کو اللہ کا بندہ، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عبادت صرف اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہر کسی کو، اب کوئی کافر کھڑا ہو کے نماز کی پریکٹس ورزش سمجھ کے کرنا شروع کر دے تو نماز نے اس کو تو فائدہ نہیں پہنچانا۔ کوئی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام تو لایا نہیں تو سارا دن بھوکھا رہے کہ جی تمہارا رمضان آیا ہے، تم نے روزے رکھے تو میں بھی روزہ رکھ لوں، تو اس کو تو فائدہ نہیں پہنچنا۔
اللہ نے فرمایا اگر عبادت کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے بندے بنو، پہلے رکھے، کیونکہ عبادت اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جو اللہ کا، اور اللہ کا بندہ بننے سے مراد اس کی اب اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑی باتیں نکل آئیں گی۔ اللہ کا بندہ وہ نہیں ہوتا جو بڑا نمازی ہو، نماز پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، روزے رکھ کے چوریاں کر رہا ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، حج کر کے پھر بھی لوگوں کی غیبتیں اور لوگوں کا حق کا مال کھا رہا ہو، نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نماز بھی تمہاری عبادت ہے، روزہ بھی تمہاری لیے عبادت ہے، حج بھی تمہارے لیے عبادت ہے، زکوٰۃ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، لیکن یہ کل عبادت نہیں، یہ اجزائی عبادت ہیں، یہ جز ہیں عبادت کے۔ اب نماز پڑھ کے تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہاری نماز نے تمہیں کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ روزہ رکھ کے پھر بھی گناہ کر رہے ہو تمہارے روزے نے تمہیں کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ تو کہا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے اگر صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، وہ عاجزی اور انکساری میں رہے، وہ رب کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے گا، وہی صحیح معنوں میں رب کا بندہ ہے، اور اسی بندے کو پھر نماز بھی فائدہ پہنچاتی ہے، پھر روزہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ مراد ہو گیا، دوسرا اعبدوا سے مراد یہ ہوا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس سے مراد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت ہمیشہ عابد کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا اب تم جب میرے بندے بن جاؤ گے اور پھر عبادت کرو گے تو عبادت کا فائدہ بھی تمہیں ملے گا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، یعنی ہماری عبادت سے رب کو نفع نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں تو رب کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے، کوئی اگر عبادت کرتا ہے تو فائدہ اپنا ہی کر رہا ہے، رب کی الوہیت میں اور توحید میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو فقط ایک کام کرے کہ اللہ کا بندہ بن جائے، اور جب اللہ کا بندہ بن جائے گا تو پھر عابد کہلائے گا۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو عبادت گزار ہوتا ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کا ہر عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، جیسے کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے مابعوث کیا، اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کی۔ یعبدون، یہ عبادت کی جمع ہو گئی، عبادت عبد سے بنا، بات وہاں پہ ہی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جنات کو بھی اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں، انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں۔ اور دوسرے مقام پر آیت نمبر 21 جو میں نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا ہر حال میں رب کی عبادت کرو۔ مولا تیری عبادت کر رہے ہیں لیکن تیری شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میری شان یہ ہے کہ والذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اس لیے رب کی عبادت کرو۔ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ رب کو پہچانو، رب کے بندے بن جاؤ، بس یہ ہو گیا اس آیت کریمہ کے جو امپورٹنٹ الفاظ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اس کے مطلب اور کچھ مختصر سی تفسیر ہو۔
یعنی آپ تمام باتوں کی ایک بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں کہ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندے کو اپنی عبودیت میں اور معبود میں امتیاز کراتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ معبود رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اب جب آپ عبادت کرتے ہیں تو ایک امتیازی صورت بن جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے، رب نہیں، یہ بندہ ہے۔ جیسے فرعون نے رب جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر دیا، قارون کو دیکھ لیں، بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہے تو یہ بھی بندے تھے نا، انسان تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت وہ چیز ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو ایک امتیاز ہو جاتا ہے کہ ایک عابد کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور جس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے وہ اس کا رب ہے۔ ایک فرق ہو جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ معبود کون ہے اور عابد کون ہے، اللہ کون ہے اور اس کا بندہ کون ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم عبادت کرتے ہو نا، یعنی تمہارا سینہ کشادہ ہو گیا اور تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن گئے، تو دراصل تم اعتراف کر لیتے ہو کہ میں بڑا نہیں، میرا رب بڑا ہے۔ یعنی یہ اعتراف کر لیا نا، ایک چیز مان لی تم نے، تب سجدہ کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ماننا پہلے ضروری ہے، تب سجدہ فائدہ دے گا۔ اگر ماننا ہی نہیں تو سجدہ فائدہ، روزہ فائدہ، حج فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے مانو، امتیاز کرو کہ میں چھوٹا ہوں، رب بڑا ہے، میں عاجز ہوں، رب عاجزی اور انکساری سے پاک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ خالق کائنات ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ رب کائنات ہے۔ کہا جب یہ مان لیا تو اعتراف کر لیا۔ اب جب اعتراف کر لیا تو اب تمہیں نماز جب پڑھو گے، روزہ رکھو گے، عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہو جائے گی۔ اور جب مقبول ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ ایسے تو نہیں پرہیزگاری بولنے سے تو نہیں آتی کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگار تو وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارگاہ میں اس کا مقام لکھ دیا جائے کہ یہ پرہیزگار ہے۔ وہ پرہیزگار ہوا جو اللہ کے نزدیک لکھا جائے یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ تقوی والا ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم اعتراف کرو میں تمہارا رب ہوں۔ رب نے ہی زمین کو پیدا کیا، رب نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو چھت کی طرح بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا، پھر انواع اقسام کے پھل پھول، فصلیں، کھانے پینے کی اشیاء، جانور، ہر چیز پیدا کی تمہارے لیے۔ تو تمہارا رب جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ ہر شے سے بڑا ہے، ہر شے اس سے چھوٹی ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی سب سے بڑا رب کو مان لو اور عاجز ہو کہ اس کی بندگی میں آ جاؤ، پھر کمال دیکھو کہ رب کیسے تحفے عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے الف لام میم سے لے کر آج آیت نمبر 23 تک جتنا پڑھا ہے، اگر اس کا ماخذ نکالا جائے تو اہل تقوی کا ذکر پڑھا، ایمان بالغیب لانے والوں کا ذکر پڑھا، کافروں کا پڑھا، منافقوں کا پڑھا، اور آج جو پڑھ رہے ہیں اس کا سب سے کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری اس بات پر تم ایمان لے آئے تو تم تقوی والے ہو گئے۔ کس بات پر؟ کہ وہی رب ہے، وہی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سے پچھلوں کو پیدا کی، زمین کو فرش بنایا، آسمان، وہی رب ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی والے ہو، میری بات کو مان لیا، اب تمہیں کیا ہوا کہ ایسی نعمت حاصل ہو گئی جس کی تم خواہش کرتے ہو
جو دنیا میں بھی تمہیں سرخرو کروائے گی اور اس ایمان بالغیب کے ذریعے روز محشر میں بھی ندامت نہیں ہوگی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس معرفت کو سمجھ گئے نا ہم لوگ۔ معرفت کیا تھی؟ تقوی حاصل کریں، اور تقوی کیا بنیادی کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری کے لیے بنیادی کیا چیز ہے؟ رب کے بندے بن جاؤ۔ بس آج ایک جملہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا۔ صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ کے آپ سوچیں جی میں بہت بڑا اللہ کا بندہ بن گیا، یہ اللہ کا عبد ہونا نہیں ہے۔ باقی سارے کام برے کرتے ہیں تو نمازی بڑے ہیں جی، باقی سارے کام برے کرتے ہیں روزے نہیں، کہا پورے 24 گھنٹے جو دن کے ہوتے ہیں نا تمہارے، سونا جاگنا سب معاملات، ہر لمحہ تمہارا اللہ کی اطاعت میں گزرے، تب تم رب کے بندے بنو گے۔ تو آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں رب کا بندہ بننا۔ اچھا پھر دوسرا دیکھ لیں، دوسرا ہم نے ذکر پڑھا کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ بڑی سخت قسم کی تنبیہ رب نے فرما دی۔ کافروں کے لیے جب یہ ذکر اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہم رب ہیں، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے زمینوں کو بھی آسمان، اب تم انکار کر رہے ہو تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولیے کیا ہو گئے؟ آپ نے یہ چیزیں سٹیپ وائز ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو میری اگلی بات سمجھ آئے، کوئی پوائنٹ مس آؤٹ نہیں کرنا۔ پہلے اہل ایمان جنہوں نے تسلیم کر لیا، اللہ نے فرمایا اس جہاں بھی اس جہاں بھی تمہارا بیڑا پار ہے۔ دوسرے کون ہو گئے؟ جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اب جب کافر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گئے تو وہ انسان نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ جلال دیکھیں رب کا، میرے پاس دلیل ہے، سورۃ الانفال کھولیں، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ایمان نہیں لائے، ہم نے بتایا ہم تمہارے رب ہیں، لیکن تم زمین کو بچھونا جس نے بچھایا، آسمان کو چھت جس نے بنایا، تم اس چیز پر ایمان نہیں لے کر آئے، اس چیز پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب سنیے گا اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 55 میں کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کسی ایک جانور کا بھی ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا سارے جانور ایک طرف، کافروں کا کفر اس سے بھی بدتر۔ کیوں مولا، کیوں جانوروں سے بدتر ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے بدتر ہیں کہ وہ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لائے۔ ہم نے جب کہ کھول کے دین رکھ دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارے سے پہلوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین کو بچھانے والا ہوں، میں آسمان کو چھت بنانے والا ہوں، میں بارش برسا کر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگانے والا ہوں، ساری نعمتیں جب میں نے دی ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایسی سختی والا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 55 میں۔ تو مثال کے طور پہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں، بولیے جس نے تمہیں اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یعنی اگر اس حکم کو کافر پہ رکھیں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کافروں دین کھل کے سامنے آ گیا ہے، اپنے کفر سے باز آ جاؤ، مخلوق پرستی چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اپنا لو، ابھی بھی وقت ہے، تمہارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یعنی وقت دیا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے وقت دیا ہے کہ کبھی بھی تم کفر سے پھر کے اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو اسلام کا خاصہ یہ ہے جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ آپ نے کفر میں کیے ہیں، آپ نے اسلام اپنا لیا، پچھلا سارا کھاتا اللہ نے صاف کر دیا، سارے گناہ صاف ہو گئے، مٹ گئے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یعنی کہ
حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے جو کفر میں کیے ہوں۔ اسی طرح حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہجرت، جیسے مکہ سے مدینہ حضور ہجرت کر کے گئے، تو ہجرت ہر ان صعوبتوں کو یعنی مشکلات کو دور کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں۔ دیکھیں مکہ میں کتنی مشکلات تھیں، جب حضور نے ہجرت کا فیصلہ کیا مدینہ میں آئے تو پھر رب بھی فرما گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، کیونکہ اللہ نے اسلام کو مدینے میں وہ عروج عطا کیا کہ آج بھی ہم مدینے کی ریاست کی مثالیں دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو مرکز ہے دین کا وہ مکہ ہے اور مدینہ ہے۔ آج بھی ہم در حضور پر جانے کے لیے تڑپتے، آج بھی مدینے کی خوشبوؤں میں وہ رنگ ہیں، وہ بہار ہیں کہ جب آپ وہاں پر جا کر اترتے ہیں نا بس سے نیچے، تو اس کیفیت سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کملی والے آقا کا شہر آ گیا، حضور کا پیارا شہر آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں، مخلوق پرستی چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اب یہی حکم اگر منافق پہ لگائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نفاق چھوڑ دو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اللہ کی طرف پھر آؤ، نبی پاک سے وفا کرو، ابھی بھی وقت ہے کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ پھر اگر گناہگار مسلمانوں پہ اس کا حکم لگایا جائے، یعنی یا ایھا الناس سے اگر گناہگار مسلمان مراد ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت و عبادت پہ ہمیشہ قائم رہو، تو انشاءاللہ رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور آخرت میں تمہارے لیے نعمتیں موجود ہیں۔ اور اگر تقوی والے یعنی جو گناہگار مسلمان نہیں، اعلیٰ ترین مسلمان ہیں، ایمان میں بھی درجہ کمال پر فائز ہیں، اگر وہ لوگ مراد ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اپنے تقوی پہ، اپنی عبادت پہ ہمیشہ قائم رہنا اور مزید تقوی کے ذریعے اپنے مرتبے کو بلند کرتے رہو۔ اور جب بلند کرتے رہو گے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں بھی تمہیں بلند مرتبہ مل جائے گا۔ تو اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کے لیے حکم ہے، اے اہل مکہ، اے لوگوں، جس میں مومنین بھی تھے، منافقین بھی موجود تھے، جس میں کافر بھی، سب کو اللہ نے بتا دیا کہ جو جو اس حکم کو فالو کرے گا اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو سب چیزیں ہو گئیں، اللہ نے فرما دیا کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میری عبادت کرو۔ اب جنہوں نے نہیں کی ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا؟ جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں تو اللہ نے فرما دیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان سرخرو ہو جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جب ان کو جنت کی بشارت مل چکی ہوگی، وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے تو دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب حساب ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کون اللہ کا ہے بندہ ہے یا کون اللہ کا بندہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب جناب والا جب مسلمان دیکھیں گے، شکر کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے ہماری بندگی کو قبول کر لیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ نا، اللہ قبول کر لے۔ اللہ قبول نہ فرمائے تو بے شک نمازیں پڑھتے رہے، کسی ایک بات سے بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ عبادت پہ غرور نہ کریے گا۔ خدا را یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ روزے دار ہیں، غرور نہ کریں، دوسرے کو نہ دکھائیں میں بڑا نمازی ہوں، دوسرے کو نہ دکھائیں میں بڑا پرہیزگار ہوں، بڑی میری داڑھی ہے، بڑا میرا اچھا امامہ ہے، بڑی اچھی ڈریسنگ ہے، میں بڑا دیندار ہوں۔ دوسرے کے اوپر پریٹینڈ نہ کریں، اس پہ اظہار کر کے غرور نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا بے شک نمازیں سب کچھ پڑھتے ہو، غرور کر بیٹھے تو پھر کام خراب ہے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی سے رب کے فضل کے طلبگار رہو، اللہ کے کرم کے طلبگار رہو، کیونکہ رب کا فضل نہ ہوا تو بیڑا پار، رب چاہے گا تو بیڑا پار ہوگا نا۔ تو جب دوزخیوں سے مسلمان دریافت کریں گے
کہ بھی اے دوزخیوں تم دوزخ میں کیوں آئے ہو. یہ بڑے دو اہم احکامات ہیں سورۃ المدثر کے اندر، آیت نمبر 43 ہے اور 44 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب مسلمان دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو، تو سورۃ المدثر میں رب کائنات فرماتا ہے وہ بولیں گے، دوزخی بولیں گے، قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اللہ فرماتا ہے وہ بولیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور ہم صدقات نہیں دیتے تھے اس لیے دوزخ میں آئے. ہم نمازی، اچھا اس میں پرٹیکولرلی صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، ساری بندگی کا ذکر رب نے فرمایا ہے. یعنی جب تک خلوص نہیں ہوگا، رب کے بندے نہیں بنو گے، نماز فائدہ نہیں پہنچائے. کہ نمازی سے مراد یہ ہے کہ رب کے بندے بن جاؤ. دوسرا صدقات سے مراد حقوق العباد ہیں. اب دو چیزیں رب نے شریعتاً کھول کے رکھ دیں، نماز، اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، بولیے حقوق اللہ. صدقات کس میں آ گئے؟ حقوق العباد میں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ دوزخ میں اس لیے ہیں کہ نہ حقوق اللہ پورے کرتے تھے نہ حقوق العباد پورے کرتے تھے. ذکر ایک چیز کا کیا، نماز کا اور صدقے کا، لیکن سب طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ اللہ کے حقوق سے بھی روگردانی کرتے تھے اور بندوں کے حقوق سے بھی روگردانی کرتے تھے، اس لیے یہ دوزخ میں موجود ہیں. اب اس میں ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں اور آپ کے شاگرد خاص حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ایک دن اپنے طلباء میں تشریف فرما تو آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا نا اس کا واعظ فرما رہے، اور وہ بڑا سخت ہوگا. تو آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ جب خطاب کر رہے تو آپ کے جتنے طلباء تھے وہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، چیخیں مار کے رو رہے تھے، کیونکہ ان کو بتایا جا رہا تھا قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، ایسے پل صراط سے، یعنی تمام حساب و کتاب میدان عدل میں ہوگا. ایسا ہوا کہ وہاں سے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا. تو انہوں نے چیخوں کی آواز سنی، لوگ داڑے مار مار کے رو رہے ہیں. تو اندر آ کے دیکھا تو حضرت شبلی علیہ رحمہ درس دے رہے ہیں اور آخرت کے حساب و کتاب کے اوپر گفتگو فرما رہے. اس وجہ سے سارے لوگ ڈر رہے. تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ اے شبلی، اللہ کے بندوں کو نہ ڈراؤ. لفظ پہ غور کریں، اللہ کے بندوں کو. تو اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ بن گیا اس کو نماز بھی فائدہ پہنچاتی، روزہ. یہ ان کا رونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں رب کی بندگی ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے بن چکے ہیں. کہا اللہ کے بندوں کو نہ ڈراؤ بلکہ ان کو یہ سکھاؤ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عبادت ہے، آخرت میں سب سے بڑا سوال اللہ پوچھے گا کہ ہم تو تمہارے تھے، تم کس کے تھے. اللہ فرمائے گا ہم نے تو کھول کے دین رکھا، نبی پاک کو بھی بھیجا، قرآن کو بھیجا، بتایا میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تم میری بندگی کرو، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو بنانے والا میں ہوں، آسمانوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں. تو ہم تو تمہارے تھے ہی، تم کس کے تھے. کہا جب یہ اللہ کے بندے بن گئے بس ان کو اتنا سکھا دو کہ یوں طلب کریں کہ مولا ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بس تو اپنے فضل و کرم سے قبول کر کے ہمیں معاف فرما دینا. بس اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کوئی بات، بس رب کے فضل کو چاہو. جب فضل دل سے اور ذہن سے نکل گیا پھر آپ کی عبادت آپ کو غرور پیدا کرتی ہے. اس لیے عبادت کر کے بھی کئی جو ہے پار نہیں لگیں گے، اور کئی جو کافر ہیں ان کو تو ویسے ہی پار نہیں کوئی جانے دے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اب بندگی تو میں تو آ گئے، اللہ کے بندے بھی بن گئے، لیکن غرور سے بچنا ہے، اس عبادت پہ ناز نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بس، اور اس کا فضل طلب کرنا ہے کہ مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا کر. تو یہ ہوگی آیت نمبر 21. اب چلتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف.
تو انشاءاللہ یہ آگے تھوڑا مختصر بیان ہے اور یہ جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں. دیکھیں آج ہم کتنی جمعراتوں سے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ سیشن کو لے کر چل رہے ہیں. ابھی تک ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تک پہنچے ہیں، 21، 22 اور 23 تک. قرآن کو اللہ نے کتنا وسیع اور جامع بنایا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. آپ ابھی یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں چند پورا یہ ویک میری محنت ہوتی ہے اس پر، میں کچھ چیزیں ہیں جو سب سے ضروری سمجھتا ہوں میں نکال کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اب اس سے بے حد بڑی چیزیں موجود ہیں جو وقت بھی اتنا دراز نہیں ہوتا، اتنا طویل وقت آپ لوگوں کو بٹھانا مناسب نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں، لیکن جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، پڑھتے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو کتنی وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. اب کوئی پڑھے تو صحیح اور کوئی آ کے سنے تو صحیح، سمجھے تو صحیح. اسی لیے تو آپ کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو ضرور تشریف لایا کریں. آیت نمبر 22 کے اندر اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اب یہ بڑے مزے کی گفتگو ہے اور مختصر ہے. اب سنیں اس میں مزے کی بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے. اب پھر آگے رب نے اپنی چاہت پر اپنی قدرت کا اظہار کیا، کہا میں وہ تمہارا رب ہوں جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. بڑی خوبصورت گفتگو ہے، یہ سنیے گا. پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے مختلف پھل نکالے، تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر، اللہ کے مقابل کسی کو، اور تم جانتے ہو. یہ جانتے ہو سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگ جان کر بھی رب کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے فرمایا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، سب کچھ تمہارے نوٹس میں آ گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، مانو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. اب سنیے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس میں دو ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہے، اس پہ گفتگو کروں گا، پھر ہم آیت نمبر 23 کی طرف چلیں گے. فراشا، فراش کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ٹھوس طریقے سے بچھا دی ہو. فراشوں سے مراد کیا ہے؟ فرش. زمین اور چیز ہے، فرش اور چیز ہے. اللہ نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو فرش بنایا. سمجھیے گا، اب یہ مسجد میں کھڑے ہیں، ایک دور تھا یہ مسجد نہیں تھی، یہاں پہ زمین موجود تھی، ایسا ہی ہے. پھر جناب والا مسجد بنی ہوگی، ظاہر روڑی کوٹی گئی ہوگی، پھر جناب والا جب مستری نے فرش ڈالا ہوگا تو ساروں نے کہا کہ ماشاءاللہ آج مسجد کا فرش ڈل گیا ہے. تو پہلے زمین ہے، اوپر فرش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صرف زمین نہیں دی، زمین کو فرش بنا کر تمہارے لیے دیا ہے. اگر صرف زمین ہوتی تو زمین میں ہل جل بھی ہوتی ہے، زمین میں حرکت بھی رہتی ہے. کا فرش بنایا ہے. فرش اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ٹھوس طریقے سے بچھا دی ہو، جس میں حرکت نہ ہو. اللہ نے فرمایا اس لیے ہم نے زمین کو فرش بنا دیا. آج تم بڑی عمارتیں بھی کھڑی کرتے ہو، اپنے گھر بھی بناتے ہو، روڈیں بھی بنی ہوئی ہے، گاڑیاں بھی چلاتے ہو، خود بھی چلتے پھرتے ہو. آپ دنیا کا وزٹ کریں، میرا جانا ہوا ایسے ممالک میں کہ کئی کی 100 منزلہ بلڈنگیں کھڑی ہیں، ہلتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے زمین کو فرش بنا دیا ہے. کئی قسم، یعنی فرش وہ ہوتا ہے جو ٹھوس ہو، جو کسی وزن کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں. اب یہ فرش ہی نہ ہوتا، ایسے ہی پلر کھڑے کر دیتے، لینٹر ڈال دیتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس کا فرش ہی نہیں ہے، ٹھوس، یہ کبھی بھی بلڈنگ ڈاما ڈول
ہو سکتی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے. یعنی پہلے بنیاد بنی، فرش بنا، اب پلر کھڑے ہیں، خوبصورت بلڈنگ بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے صرف زمین نہیں پیدا کی، اس کو فرش بنایا، ٹھوس بنایا، تاکہ جو جی چاہے اس پہ اگاؤ، اس پہ بناؤ، گھر بناؤ. آج عمارتیں بن گئی ہیں، جو کچھ چاہتے ہو بناؤ، یہ زمین کبھی تمہیں نقصان نہیں دے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو فرش بنا دیا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھے. اچھا، دوسرا لفظ اس میں یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تجعلوا للہ انداد. انداد کا مطلب ہوتا ہے مقابل. مقابل اس کو کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں کوئی اور آ جائے، اس کو کہتے ہیں ان کا مقابلہ. کہتے ہیں نا مقابلہ ہو گیا، تو مقابلہ اس میں ہی ہوتا ہے جب دو ایک دوسرے کے مقابل موجود ہوں. ایک میں مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلہ تب ہوگا جب دو پارٹیاں ہوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوں. کسی کھیل کو لے لیں یا کسی اور چیز کو لے لیں، کیس مقدمے کو لے لیں، وکیل بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقابل اس لیے فرمایا کہ عربی میں مقابل کا لفظ مثل و مشابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو اس چیز کی مثال آ جائے وہ بھی مقابل ہے، یا ایسی چیز جو اس کے مشابہ ہو جائے، اس جیسی ہو جائے، وہ بھی مقابل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ میرے مقابل کسی کو نہ لاؤ، نہ کائنات میں میری کوئی اور مثال موجود ہے، نہ کوئی اور میری مشابہت موجود ہے. یعنی وہ فقط ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ اس سے کوئی مشابہت، یعنی کوئی دوسرا اللہ، کوئی دوسرا معبود نہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا میرے مقابل نہ مخالف لاؤ نہ موافق لاؤ. یہ بھی سمجھیں، مخالف تو یہ ہو گیا نا کہ جیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب رب کے برابر ان کو مخالف لے آئے، یہ مخالف ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ بت بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، اس لیے ان کو میرے مخالف نہ لاؤ. جیسے بت ہو گئے، لوگ سورج کی پوجا کرتے رہے، لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے رہے، یعنی ان کو خدا مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا میرے مخالف کسی کو اور خدا نہ ٹھہراؤ. اب موافق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی محبت میں کسی کو میرے برابر لا کے شریک نہ کر دینا. دیکھیں، نہ مخالفت میں اللہ نے فرمایا جیسے بت کرتے تھے، کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے مخالف کسی کو خدا نہ مانو، میں رب ایک ہی ہوں. سمجھ آ گئی بات اتنی؟ موافقت کیا ہے کہ کسی کی محبت میں، دیکھیں ہم نے سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں کہ حضور اللہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں. حضور کون ہے؟ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے صریحتاً معراج کی شب میں کیا ارشاد فرمایا، بندگی کا جب ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب جب معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں حضور پہنچے تو کیا پیش کیا رب کی بارگاہ میں؟ اپنی بندگی کو پیش کیا، اپنی عاجزی کو پیش کیا، انکساری کو، اور ہمارے لیے ایک مثال بنا دی کہ مجھے مانو، ٹوٹ کر مانو، سب سے بڑھ کر مانو، لیکن اللہ نہ مان لینا، اللہ ایک ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مقابل کسی کو نہ لاؤ، نہ میری کوئی مثال ہے، نہ کوئی میری مشابہت رکھتا ہے، اور نہ میری مخالفت میں کسی کو مقابل لے کر آؤ، نہ میری موافقت میں کسی کو مقابل لے کر آؤ. تو حضور سے بڑا تو کوئی نہیں نا. ہم نے جب حضور کو ٹوٹ کر مانا ہے تو کچھ آداب ہیں توحید کے، اللہ کی بات کہا کہ سب طرح مانو لیکن اللہ نہیں مان سکتے. اللہ کا نبی مانو گے، اللہ کا بندہ مانو گے، اللہ کی عطا سے عطا کرنے والا مانو گے، اللہ کی رحمت سے رحمت للعالمین مانو گے، اللہ کے نور سے روشن نور مانو گے، سب مانو گے، لیکن اللہ نہیں مان سکتے کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے مقابل کوئی. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات جو میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 21 میں، اس میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا. نعمت ایجاد یعنی پیدا کر دیا.
ہمیں پیدا کر دیا۔ پھر جب یہ دوسری آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ ہم نے زمینیں تمہارے لیے پیدا کی جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، پھر آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا جو خیمے کی طرح ہمارے سروں پہ چھت کیے ہوئے ہے، پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، تمہارے لیے ہر طرح کے لیے انواع اقسام عطا کیے، پھر بارش برسائی۔ بارش ایسی چیز ہے جس سے ہر چیز فائدہ اٹھاتی ہے، بنجر زمین ہو نہ بارش نہ ہو تو یہ ہمارے جو فصل لگانے والے کسان لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں حضور دعا کریں کہ بارش نہیں ہو رہی، فصل کا، یعنی بارش سے ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ بارش اچھی ہوگی، وقت پر ہوگی، مناسب ہوگی، فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ بارش نہیں ہوگی تو جانوروں کے لیے بھی بارش بڑی ضروری ہے، ہم انسانوں کے لیے بارش بڑی ضروری ہے۔ تو بارش ایک ایسی نعمت، اللہ نے فرمایا میں نے اس بارش سے تم سب کو سیراب کیا ہوا ہے، اس سب کو۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں نعمتیں ایجاد کا ذکر فرمایا اور دوسری آیت میں تمام تر آسائشوں کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہر حال میں تم رب کے محتاج ہو۔ رب نہ چاہے تو دن سے رات نہیں ہو سکتی، رب نہ چاہے تو رات سے دن نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے ایسی قحط سالی پڑ جائے کہ بارش ہی نہ برسے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ میں اور آپ جتنا مرضی کرتے رہیں، ہم بارش برسا سکتے ہیں نہیں، ہم تو دعا کر سکتے ہیں مولا اپنے کرم اور رحمت کی بارش برساتا رہے۔ تو کہا ہر طرح سے تم اپنے رب کے محتاج ہو۔ زمین کو بنانے والا بھی رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا بھی رب ہے، ہر چیز کو قبضہ قدرت میں رکھ کے تخلیق کرنے والا رب ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور جس کی محتاج ہے وہ رب کائنات ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بالکل یہ آیت نمبر 22 سے مماثلت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 سے سورہ مومن کی آیت نمبر 64 بالکل مماثلت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 آپ کھول کے پڑھیں تو یہ موضوع دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بندگی کا حکم رب فرما رہا ہے کہ میری بندگی کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیاری پیاری صورتیں بنائیں اور طرح طرح کی غذائیں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے، یہی اللہ ہے جو تمام عالم کو پالنے والا ہے، یہی اللہ ہے جو سب کا خالق بھی ہے، سب کا رازق بھی ہے، سب کا مالک بھی ہے۔ آپ انداز دیکھیں، اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اس لیے شرک سے مبرہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، یہ شرک سے مبرہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی رب ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر بھی رب نے یہی ارشاد فرما دیا کہ سب کچھ پیدا کرنے والا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا ذکر فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اسباب معیشت و آسائش بھی ہم نے پیدا کیے، آب و غذا بھی تم کو ہم نے پیدا کی، ظاہر و باطن کا علم بھی تمہیں عطا کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت بھی تمہیں دی ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ تم کسی غیر کی پرستاری نہ کرو، اگر پوجنا ہے، ماننا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک یکتا اس ایک رب کائنات کی کرو بس۔ اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرما کے واضح کر دیا۔ دیکھیں یہ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی،
آیت نمبر 21 اور 22 اور 23 پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے میری، اور یہ آیت نمبر 22 کا آخری پیرا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں آیتوں میں ہمیں کیا سبق دیا، جس میں فرمایا کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں تخلیق کرنے والا ہوں، زمین کو بنانے والا ہوں، آسمان کو بنانے والا ہوں، بارش برسانے والا ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، سب کچھ میں نے دیا۔ اب میرے برابر کسی کو مقابل نہ لانا، میرے شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، میں اللہ ایک ہی ہوں۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور مختصر انداز میں ہمیں دلیل واضح کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب جو تھے نا اسلام سے پہلے، ان کا عقیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو بالکل کافر تھے نا، جو رب کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک اہل عرب میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا جس کا ازالہ اس آیت میں کیا گیا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، زمینوں آسمان کی تخلیق کرنے والا، پھر آسمانوں سے بارشیں برسانے والا، پھر ان بارشوں کے ذریعے پیداوار اگانے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا اہل عرب کا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لیکن عقیدے میں ایک الجھن یہ آ گئی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام بتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور جو براہ راست ان کاموں کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ بت معاذ اللہ اللہ کے مددگار ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ جیسے میری کوئی قدرت ہو، تصرف ہو، لیکن میں کسی کی ڈیوٹی لگا دوں کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا، تم کر دو، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی سب کا پالنہار ہے، لیکن اللہ نے ان بتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ اللہ اتر کے کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بت انجام دیتے ہیں، اس لیے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے مددگار ہیں۔ معاذ اللہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا ازالہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب ہم کائنات بنا سکتے ہیں تو کائنات کا نظام چلا بھی سکتے ہیں، ہم کائنات کو تخلیق کر سکتے ہیں، تو ہم کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، تمہیں زمین بچھا کر بھی دے سکتے ہیں، تمہیں آسمان تمہاری چھت بھی بنا سکتے ہیں، تمہیں جناب والا انواع اقسام کے کھانے پینے کا، پانی کا، ہر چیز کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جب ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان بتوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، رب ایک ہی ہے، آج بھی ایک ہے، کل بھی ایک، اور کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ تو ان کے اس عقیدے کا ازالہ کر دیا گیا۔ اور حضور کی ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو خود ہی حضور نے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ رب ایک ہے۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو واضح کر دیا۔ اب آیت نمبر 23 جس پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے، اس گفتگو میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی عظمت اور حضور کی نبوت کی عظمت کو کھول کے بیان کر دیا، اور ساتھ چیلنج کر دیا کہ تم مانو نہ مانو، اللہ تب بھی اللہ ہے، اللہ کے رسول تب بھی اللہ کے رسول ہے، کوئی مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ چیلنج کیا تھا؟ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
جو پچھلا سارا بیان کیا نا، اس کلام کا حقیقت پر مبنی ہونا چیلنج کے ساتھ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس کلام کے بارے میں شک کرتے ہو جو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا، تو پھر ایسا کرو اس کی مثال ایک سورت ہی لے آؤ، اس کی مثال ایک سورت لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی چیلنج میں اجازت دے دی کہ ایسا کرو سارے مددگار اکٹھے کر لو سوائے رب کے، جن کو خدا بھی مانتے ہو، جو مانتے ہو نا، سارے مددگاروں کو اکٹھا کرو، اس کی مثال ایک سورت لے آؤ۔ تم آج ساری زندگی گزر جائے گی، اس کی مثال سورت تو دور کی بات ایک آیت بھی نہیں لا سکو گے۔ اب فرمائے نزلنا مما نزلنا علی عبدنا، یعنی جو نازل کیا اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں عبد کا لفظ آ گیا تاکہ توحید اور بندگی میں فرق واضح ہو جائے کہ جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جب تک وہ یہ سمجھے گا میں اللہ کا بندہ ہوں تب ہی اس کو عبادت فائدہ پہنچائے گی۔ اور اس کی عظیم مثال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضور کا رین کیسا تھا، حضور کا پہن کیسا تھا، حضور کے سفر کیسے تھے، حضور غزوات میں کیسے تھے، حضور کی تنہائی کیسی تھی، حضور کا لوگوں میں بیٹھنا کیسا تھا، حضور جب امامت فرماتے تھے مقتدی نماز پڑھے وہ لمحات کیسے ہوتے تھے۔ ہر لمحے میں حضور نے فرمایا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اسی عظیم بندے پر نازل کیا، کہ سارے بندے ہیں لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور سب سے اعلیٰ، حضرت نے فرمایا نا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، کہ سارے بندگی میں ہیں، ہمیں مانتے بھی ہیں، نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، صالحین مومن، لیکن ان بندوں میں جو سب سے بڑا بندہ ہمیں پسند ہے، ہمارا محبوب ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام۔ تو فرمایا نزلنا، ہم نے اتارا۔ یہ تنزیل سے بنا ہے۔ تنزیل کہتے ہیں ایسی چیز جو اوپر سے اتاری جائے، اوپر سے نیچے اتاری جائے۔ تو قرآن پاک کو آپ یوں کہتے ہیں نا کہ نازل ہوا، کیا کہتے ہیں؟ قرآن نازل، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے اتارا گیا۔ کس پر اتارا؟ علی عبدنا، حضور کے قلب مقدس پر، اس برگزیدہ بندے کی ذات پر اتارا گیا، حضور کے سینہ پاک پر اتارا گیا۔ اچھا یہ ہو گیا نزلنا۔ پھر جو آخری بات ہے میری آج کی وہ یہ ہے مثلہ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی مثال لاؤ، یعنی ایک صورت لے آؤ، مثلہ یعنی اس جیسا۔ کس جیسا؟ قرآن جیسا۔ کس جیسا؟ بولیے کس جیسا؟ باطل کو اللہ نے للکارا اور چیلنج دیا، اور چیلنج دے کر اللہ نے فرمایا اس جیسی مثال لاؤ۔ کس جیسی؟ قرآن جیسی۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس مثلی ہی سے مراد قرآن کے لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار، دونوں کے اعتبار سے اللہ نے ان کو چیلنج دیا۔ یعنی اگر لفظی اعتبار سے بھی تم چاہو گے تو قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اور معنوی اعتبار سے بھی چاہو گے تو قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ لفظی اعتبار کیا ہے؟ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لفظی اعتبار دیکھیں تو ایک صورت بھی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ خوبصورت آشار کا ردم بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اس ردم کو دیکھو گے تب بھی ہمارے جیسی صورت نہیں لا سکتے ہو، اور اگر اس کے معنی میں جو ہم نے ماخذ بیان کر دیے، تمہیں تعلیم دے دی، تمہیں اصول بتا دیے، تمہیں فروغ دے دیا، اس جیسا بھی تم کچھ نہیں لا سکتے ہو۔ تو نہ قرآن کی لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے تم مثال نہیں لا سکتے۔ آگے فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَ۔ اب شہداء سے مراد کیا ہے؟ مددگار۔ اللہ نے فرمایا چیلنج کر کے اپنے مددگار بلا لو، جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں اللہ کے سوا سب کو بلا لو۔
عمومی طور پہ مومن کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جب ہر مدد عاجز آ جائے تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں نا تو سب سے بڑی مدد اللہ کی ذات کی ہے، اور اگر اس مقابل آپ ساری دنیا کی طاقتیں بھی اکٹھی کر لینا، ایک رب کی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، آپ کے ساتھ رب کی طاقت ہے، رب کی مدد ہے، تو پھر جناب والا آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کر دیا کہ ساروں کو بلاؤ، مدد لو ان سے سوائے رب کے، لاؤ پھر اس جیسی مثال۔ اس لیے فرمایا کہ اس دور میں بندے کے کلام کے مقابلے میں آسانی سے دوسرا کلام آ جایا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، اب ایک بندہ علم میں وسعت رکھتا ہے، وہ اپنی علمی اعتبار سے کوئی کلام لکھ دیتا ہے، دوسرا بندہ علمی اعتبار سے اس سے بڑا ہے تو وہ اپنے علم کی وسعت سے کلام لکھتا ہے، تو اس کے کلام کے مقابلے میں وہ کلام مان لیا جائے گا۔ یعنی ایک شاعر نے شعر لکھ دیا، اس کے مقابلے میں کسی نے اس سے بہتر لکھ دیا، تو یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک لکھے گا تو اس سے اچھا ہو سکتا ہے کل کو دوسرا لکھ دے، اس دوسرے سے اچھا ہو سکتا ہے کوئی تیسرا لکھ دے، یہ سب نظام چلتا رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو فصحائے عرب بلغائے مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنی نظمیں لکھ کر، جو نثر تھے وہ لکھ کر خطبوں پہ لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر میدان فصاحت کے اندر آوازیں کوستے تھے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں تو آئے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ کچھ عرصہ گزرتا تھا، اس کے مقابلے میں کوئی اور اچھا لکھ دیتا تھا، تو یہ ایک بندے کے کلام سے مقابلہ رہتا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تو پھر اللہ نے چیلنج کا ڈنکا بجا دیا۔ اللہ نے فرمایا تم ایک کلام لکھتے ہو، تمہارے مقابلے میں دوسرا اس سے بہتر لکھ دیتا ہے، تیسرا اس سے بہتر لکھ دیتا ہے، لیکن اب ہم چیلنج دے رہے ہیں کہ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، ساری زندگی لگے رہو گے، سارے مددگار اکٹھے کر لو، اس جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اور پھر یہاں پر بات نہیں ختم کی، آخری جملہ یہ ہے دوستوں، یہاں پر بات نہیں ختم کی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس جیسی مثال صورت بھی لاؤ اور اللہ کے سوا سب کو اکٹھا کر لو، لیکن جب تک تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اے اہل مکہ، نبی پاک اور ان کے صحابہ، ان کے غلاموں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ تم جتنا مرضی ڈراؤ جھکاؤ، تم جھکا نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ حق ایک دن ضرور کھل کے سامنے آ گیا۔ اس لیے مان لو، ابھی بھی وقت ہے، رب کو رب مان لو، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پہ آخری جملہ یہ عرض ہے کہ جس نے کتاب کی مثل میں، دیکھیں نا، اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبوت کی شان کا بھی اظہار کر دیا، نبوت کی بھی شان کو بلند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ کتاب جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی، تم اس کی کتاب کی ایک سورت کی مثال نہیں لا سکتے، تو خود سوچیں کہ جس بندے پر نازل ہوئی وہ نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ کہا جس ان کے سینے پر جو کتاب اتری، پھر کتاب کے اندر سورت آئی، اس سورت جیسی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی سورت بھی نہیں لا سکتے۔ تو کہا تو جس بندے کے سینے پر اتارا ہے وہ بندہ حضور، وہ میرے آقا کتنی شان والے ہو، وہ اللہ کے پیارے بندے میرے آقا کتنی شان والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھنے والا وہی ہے، اور اللہ کی باتوں کا انکار نہ کرو، نہیں تو کافر ہو جائے گا، اور کافر وہ ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے منافقت سے بچو، کفر سے بچو۔ اگر تم ایمان والے ہو، گناہ گار ہو تو گناہوں سے بچ کر اخلاص پیدا کرو، اگر پرہیزگار ہو تو
اس جتنا بھی میں نے بیان کیا جو قرآن نے فرمایا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تقویٰ کو اور درجہ کمال پر پہنچاؤ اور بلندیاں پاؤ، تاکہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان کامل ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ ابھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز، کل صبح بھی ایسے ہی 11ویں شریف کی محفل پاک ہوگی، 10 بجے ملاقات کا اور محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلی نشست ہوگی، پھر نماز جمعہ کے ساتھ دوسری نشست ہوگی، ختم 11ویں شریف پڑھا جائے گا۔ اور ابھی دعا کے فوراً بعد چونکہ شب 11ویں شریف ہے تو میری آپ سے یہاں پر ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ سامنے آپ نے دعا کے فوراً بعد ہال میں چلے جانا ہے۔ آپ کے لیے وسیع لنگر غوث اعظم کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر شریف آپ کھائیں گے، اور وہاں پر ہی میرے سے بھی اور حضور مرشد کریم سخی لجپال سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مولا کریم پروردگار عالم، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے آج اس خوبصورت گفتگو کو ہم نے سنا ہے۔ مولا اس خوبصورت گفتگو کی خوبصورتی ہمارے سینوں میں پیدا فرما، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، زندگی دی، زمین آسمان، بارشیں، انواع اقسام کے پھل پھول، ہر شے تو نے عطا کی ہے۔ مولا ہمیں ہر نعمت پہ تیرا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مولا کریم ہمارے سینوں کو کامل ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں، جتنے ناظرین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، مولا سب کو اس بابرکت کتاب کی پیاری پیاری باتوں کی برکتوں رحمتوں سے بھرپور فرما۔ مولا حضور مرشد کریم سخی لجپال کو زندگی، صحت و تندرستی عطا فرما۔ تمام حاضرین مجلس پہ اپنا خاص کرم فرما، سب کو بامراد واپس لٹا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔